قرات کے ساتھ اپنی پہلی کلاس جو لے کر چلیں گے، سب سے پہلے ہمارے سامنے سورہ فاتحہ آ جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس میں تعوذ جو ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کو پہلے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آ رہی ہے حمزہ، تو حمزہ کو نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آ اور عین کی جو آواز ہے وہ گلے سے نکالنی ہے، یعنی آ اور او ان دونوں میں فرق رکھنا ہے، حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے۔ پھر آگے آ کے آگے عین کے آگے واؤ ہے جو کہ واؤ مدہ ہے، تو واؤ مدہ کو چونکہ کھینچتے ہیں تو اس لیے اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، آ آگے لال آ جاتی ہے، تو لال کو ہم نے زبان کو اوپر دانتوں پر لگا کر جو بیچ والے دو دانت ہیں ان پر لگا کر پڑھنا ہے، تو اس طرح یہ جو لال ہے یہ ادا ہوگا۔ تو جیسے ہم پڑھیں گے اعوذ، اب حمزہ کو علیحدہ پڑھنا ہے، عین کو علیحدہ اور واؤ کو لمبا کرنا ہے۔ اب او کو ہم لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ واؤ مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کر رہے ہیں۔ آگے جو لال ہے اس کو زبان کو اوپر لگا کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا اعوذ۔ آگے آ جائے گا باللہ، باللہ جیسے نارمل طریقے سے ہم اللہ کہتے ہیں ویسے ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کو موٹا نہیں کرنا کیونکہ اللہ کے لام کے پیچھے با کے نیچے زیر ہے، تو اللہ کے لام کے پیچھے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس کی وجہ سے زیر کی وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو پھر ہم نے اس کو موٹا پڑھنا تھا، تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے، اب بن جائے گا اعوذ باللہ، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر مدہ ہے، کھڑا زبر ہے، اس لیے اس کو لمبا کریں گے، اعوذ باللہ۔ آگے آ جائے گا من الشیطان الرجیم۔ اب من کو ویسے ہی پڑھنا ہے، من ایک سادہ سا لفظ ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آ جائے گا من الشیطان الرجیم۔ شی جو ہے نا، شی اس کو لمبا نہیں کرنا، نہ ہی ہم نے اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھنا، بلکہ ہم نے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے، کیونکہ یہ جو حروف ہوتے ہیں او، ای، بو، بئی، یہ ان کو کہتے ہیں حروف لین، تو حروف لین جو ہوتے ہیں یہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے آ جائے گا تو ویسے حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو حروف مستعلیہ کو ویسے پور پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، اس کو لمبا بھی کرنا ہے، تو کیا بن جائے گا من الشیطان، یعنی کہ اس کو زیادہ موٹا کرنا ہے۔ جو حروف مستعلیہ ہوتے ہیں یہ ہر حالت میں پور پڑھے جاتے ہیں، جیسی بھی حالت ہو اس کو پور ہی پڑھنا ہے، چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو، جو بھی حالت ہو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پور پڑھنا ہے، تو یہ بن جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان۔ آگے آ جائے گا الرجیم۔ اب ہم را کو پور کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیونکہ را کے پیچھے جو حرف ہے نون، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کی وجہ سے ہم را کو کیا پڑھ رہے ہیں؟ باریک پڑھ رہے ہیں، الرجیم، ٹھیک ہے۔ اب را کے اوپر زبر ہے لیکن اس کے پیچھے زیر ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے جیم کے آگے یا ہے، تو یا کے اوپر ساکن ہے، تو یہاں پہ یا کون سی ہے؟ یہ یا مدہ والی ہے، تو اس لیے ہم جیم کو بھی لمبا کریں گے، کیونکہ جیم کے آگے یا ہے اور یا مدہ والی ہے، تو اس یا کی وجہ سے جیم کو بھی ہم لمبا کریں گے، تو یہ بن جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آخر میں میم آ جائے گا، تو نیچے زیر ہے میم کے، لیکن ہم اس کو وقف کر کے پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا من الشیطان الرجیم، یعنی کہ میم کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ آگے آ جاتی ہے بات بسم اللہ کی، کہ بسم اللہ کو کیسے پڑھیں گے؟ تو بسم اللہ کو ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں سب سے پہلے جو ہے با کے نیچے زیر ہے، تو اس کو ہم نارمل طریقے سے پڑھیں گے، بسم اللہ، آگے سین ہے تو ملا دیں گے بسم اللہ۔ آگے بات اللہ کے لام کی کہ اس کو موٹا پڑھنا ہے کہ نہیں، تو اس کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے جو پیچھے جو حرف ہے میم، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہم اللہ کے لام کو پور نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے۔ اگر یہاں پہ زبر ہوتی تو یہاں پہ ہم نے موٹا پڑھنا تھا، جس طرح اعوذ باللہ میں تھا، تو باللہ کے نیچے با کے نیچے زیر تھا، اس لیے ہم نے اللہ کے لام کو پور نہیں پڑھا بلکہ باریک پڑھا۔ اسی طرح ملہ کے لام کو بھی ہم باریک ہی پڑھیں گے، کیونکہ
اس کے پیچھے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم پڑھیں گے بسم اللہ، آگے آ گیا الرحمٰ، اب ہا اور را، اب را کی بھی تشدید ہے، تو جس حرف پر تشدید ہو اس کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار پڑھتے ہیں، ایک اپنی حالت میں، ایک اس کی اپنی حالت میں، یعنی کہ اس کو 2 بار ایسے پڑھتے ہیں، ایک ہو گیا ہر، ایک اس کے اوپر ساکن ہے تو ایک اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو کھول کے دیکھیں نا تو اس کے اوپر ساکن بھی ہے اور زبر بھی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہر اور رحمہ، ہر رحمہ، تو اس لیے اس کے اوپر زور ڈال کے پڑھیں گے تو ایک ساتھ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ را کے اوپر ہم نے تھوڑا سا زور ڈالنا ہے، جس لفظ کے اوپر بھی، جس حرف کے اوپر بھی ہم تشدید دیکھیں گے اس کو ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم۔ آگے ہا آ گیا تو ہا کو بھی عین کی طرح اس کی آواز ہم نے گلے سے نکالنی ہے، تھوڑا زور لگانا ہے، ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے، جس طرح ہا نکالتے ہیں اس طرح ہا نہیں نکالنا، اگر ہم نے اس کی معنی کو آگے پیچھے کر دیا، حرف کو آگے پیچھے کر دیا تو اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، تو معنی چینج ہو گیا تو پھر ہمارا جو قرآن پاک ہے یہ غلط ہو جائے گا، تو یعنی کہ قرات اس کا ہی تو نام ہے کہ اب جو لفظ ہے اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا، جو بھی حرف ہے اس کو اس کی جگہ سے ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں قرات۔ تو اس طرح یعنی کہ یہ بن جائے گا الرحمٰ، آگے میم کے کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم نارمل طریقے سے لمبا کریں گے تو اس کو بن جائے گا الرحمن الرحیم۔ آگے نون کے آگے را ہے تو را کے اوپر تشدید پھر سے آ گئی ہے جس طرح الرحمٰ پہ آئی تھی، تو اسی طرح ہم نے جیسے پیچھے والی را کو ہم نے زور ڈال کر اس کے اوپر پڑھا تھا، 2 بار پڑھا تھا، تو اس کو بھی ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، تو اب یہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے آ جائے گا حیم، تو حیم کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ حیم کے آگے جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے جیم کو پڑھا تھا ویسے ہم نے حیم کو پڑھنا ہے، جس کو جیم پڑھنا آتا ہے اس کو حیم ہی پڑھنا آ جائے گا، جیسے ہم نے جیم کو پڑھا تھا یعنی کہ اس کے آگے کیا تھا؟ یا تھا، تو اس کے آگے بھی یا ہے، بس فرق کیا ہے؟ اس میں جیم تھا، اس میں ہا ہے، اس کے نیچے بھی زیر تھی، اس کے نیچے بھی زیر ہے، تو یعنی کہ جیسے اس کو پڑھنا تھا ویسے اس کو پڑھ لیا، یعنی کہ یا مدہ والا اس کے اندر بھی یا مدہ والا، تو یا کو جب یا مدہ آتی ہے تو اس کو جو پیچھے والا حرف ہوتا ہے اس کو ہم لمبا کرتے ہیں، کیوں لمبا کرتے ہیں؟ کیونکہ یا مدہ والی آ گئی ہے، تو اسی طرح ہم نے اس کو پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم میم کے نیچے زیر کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کو ہم نے وقف کر دیا ہے، تو وقف جب کریں گے تو میم ساکن ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیں اب اس کو ہم تھوڑا سا طرز میں پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آگے جو ہے ہم انشاءاللہ پہلی آیت سٹارٹ کریں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب الحمد کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو بالکل نارمل طریقے سے، اس میں کوئی یعنی کہ اتنی بات نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے الحمد کو ادا کرنے میں، سوائے ایک حرف کے، وہ ہا ہے، ہا کو اس کی جگہ سے ادا کریں گے ہم، یعنی کہ گلے سے ادا کریں گے، ہا نہیں پڑھنا ہم نے، نہیں تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا، تو ہماری جو قرات ہوگی وہ غلط ہو جائے گی، قرآن پاک غلط ہو جائے گا، تو اس لیے ہم نے الحمد میں جو ہا ہے اس کو گلے سے ادا کرنا ہے، باقی سب بالکل نارمل طریقے سے ہم نے ادا کر دینا ہے۔ آگے آ گیا للہ، اب للہ کو ہم نے لام کو موٹا کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے لام کو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے نیچے جو پیچھے جو حرف ہے لام، اس کے نیچے زیر ہے، تو اس زیر کی وجہ سے ہم لام کو پر نہیں پڑھیں گے، تو اس لیے ہم اس کو پر نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم باریک ہی پڑھیں گے، للہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو لام کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو لمبا کریں گے، تو اس کے اوپر تشدید بھی ہے، تو میں نے بتایا تھا پہلے تشدید کے حرف کو ہم 2 بار پڑھیں گے، جہاں پر بھی تشدید آ جائے گی اس کو ہم نے 2 بار پڑھنا، لل اور لاہی، لل یعنی کہ پہلی بار ساکن کر کے آگے اس کے اوپر زبر ڈال دینی ہے، لل اور لاہی، ٹھیک ہے، اب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اوپر زور ڈال کے تھوڑا سا پڑھیں گے، للہ، آگے ہا کے نیچے زیر ہے تو نارمل طریقے سے ہم نے اس کو ادا کر دینا۔ آگے آ گیا رب العالمین، تو را کو ہم نے موٹا کیوں پڑھا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، تو را کے اوپر جب زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو اس کو ہم پڑھیں گے موٹا، لیکن اس کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ آگے ربی کے آگے با کے اوپر تشدید آ گئی، پھر سے وہی بات،
کہ با کو ہم کتنی بار پڑھیں گے؟ 2 بار پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تو تشدید جس کے اوپر آ جائے اس کو ہم 2 بار پڑھیں گے، ایک ساکن کر کے، ایک اس کے اوپر زبر ڈال کے، جیسے رب اور بل، رب بل، اور اس کے اوپر کلکلہ بھی آ رہا ہے کیونکہ با جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، تو اس کے اوپر کلکلہ بھی کریں گے، اس کے اوپر کلکلہ بھی کریں گے، تو اس کے اوپر تشدید آ گئی تو اس کے اوپر کلکلہ خوب ظاہر ہوگا، جیسے الحمد للہ رب یعنی زور ڈالنا ہے، زیادہ زور ڈالنا ہے، ایک تو اس کے اوپر تشدید ہے، اوپر سے اس کے اوپر کلکلہ بھی ہو رہا ہے، تو اس کو ہم نے زیادہ زور ڈال کے پڑھنا ہے، رب العالمین۔ آگے عین آ گیا، با کو نارمل طریقے سے ہم نے لام کے ساتھ ملا دینا ہے، آگے عین کے اوپر کھڑا زبر ہے چونکہ، تو اس کو ہم لمبا کریں گے، اس کو لمبا کر دیا، آگے آ گیا لام کے اوپر زبر ہے تو زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، آگے میم کی نیچے، میم کے آگے یا ہے تو یا کے اوپر ساکن ہے، تو یہاں پہ جو یا ہے یہ مدہ والی ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اس کی جو پیچھے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے اس کو ہم لمبا کریں گے، میم کو ہم لمبا کیوں کریں گے؟ کیونکہ آگے اس کی یا مدہ والی ہے، تو جہاں پر یا وہ مدہ والا آ جائے تو اس کو پیچھے والا جو حرف ہوتا ہے اس کو ملا کے پڑھیں گے، اور اس کو ملانے کے ساتھ ہی ہم اس کو لمبا بھی کریں گے، جیسے اب یہاں پہ میم ہے تو میم کے آگے یا ہے تو ہم یا کو تو لمبا کریں گے، لیکن اس کے پیچھے والا جو حرف ہے میم اس کو بھی ملا کر لمبا کریں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے آ جاتا ہے دوسری آیت آ جاتی ہے کہ الرحمن الرحیم، الرحمن کو ہم بالکل ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ میں جیسے ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم بالکل اسی طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی جس اس کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 بار پڑھیں گے را کو، آگے ہا گیا تو ہا کو ہم اپنے گلے سے ادا کریں گے، یہاں پہ ہا نہیں پڑھنا بلکہ ہا ہی رہنے دینا ہے، اگر ہم ہا پڑھیں گے تو اس کی یعنی کہ معنی چینج ہو جائے گا تو ہماری جو قرات ہوگی وہ غلط ہو جائے گی، آگے میم کے آگے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم لمبا کریں گے، الرحمن الرحیم، را کے اوپر تشدید آ گئی اور را کے پیچھے جو حرف ہے یعنی نون ہے تو اس کے نیچے اب زیر ہے، تو اب را کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے جو پیچھے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے، الرحمن الرحیم، آگے ہا اور یا، اب یا کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا کو پھر سے وہی مدہ والا آ گیا تو مدہ والوں کو لمبا کرتے ہیں، تو ہا کو بھی اس کے ساتھ لمبا کریں گے، کیونکہ مد کے پیچھے جو حرف ہوتا ہے اس کو ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کو لمبا بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو بن جائے گا، یہ جو آیت بن جائے گی الرحمن الرحیم، میم کو ہم نے ساکن کر دینا کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا، اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پہ ہم ملا کر جب پڑھیں گے تو میم کے نیچے زیر پڑی جائے گی، جیسے الرحمن الرحیم مالکی، لیکن اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو ہم یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے بلکہ ہم آگے ملاتے ہی جائیں گے، سانس توڑیں گے تو ہمیں وقف کرنا پڑے گا، جب وقف کریں گے تو ہم میم کے نیچے زیر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ساکن کر دیں گے۔ آگے تیسری آیت جو ہے وہ آ جائے گی مالکی یوم الدین، اب میم کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ کھڑا زبر کو لمبا کرتے ہیں، آگے لام کے نیچے زیر ہے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے تو ان کو ہم لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، مالکی، آگے یوم الدین، یو کے آگے جو واو ہے یہ مدہ والا نہیں ہے بلکہ یہ واو لین والا ہے، واو اور یا جو لین والے ہوتے ہیں ان کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ ان کو زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی ان کو ہم نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، بلکہ بالکل نارمل طریقے سے ہم نے نہ ادھر جانا ہے یعنی کہ سختی کی طرف بھی نہیں جانا اور نہ ہی زیادہ نرم ہو جانا، بلکہ بالکل درمیان میں رہ کر پڑھنا ہے، جیسے مالکی یوم الدین، یوم الدین، اب یو کو ہم نے یو بھی نہیں پڑھنا اور نہ ہی یو پڑھنا ہے بلکہ یوم الدین، بلکہ ہم نے ان دونوں کے درمیان رہ کر پڑھنا ہے، یوم الدین، اب یو ہو گیا، اب آگے مدین، مدین کے آگے جو حرف ہے اس کے اوپر تشدید ہے تو ہم میم کو دال کے ساتھ ملا دیں گے تو مدین بن جائے گا، تو ہم دال کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 2 بار پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار اس کے اوپر ساکن ڈال کے، ایک اس کے اوپر زبر یا زیر ڈال کے، اگر اس کے اوپر زبر ہے تو زبر ڈال کے پڑھیں گے، اگر اس کے نیچے زیر ہے تو زیر ڈال کے پڑھیں گے، جیسے اب دال کے نیچے زیر ہے تو ہم اس کے نیچے زیر ڈال کے پڑھیں گے، دوسری طریقے سے دوسری مرتبہ ہم اس کے نیچے زیر ڈال کے پڑھیں گے، جیسے مالکی یوم
ایک بار اپنی یعنی کہ ساکن ڈال کے پڑھیں گے، مد اور دین، دین کے نیچے اب زیر ہے تو ہم زیر ڈال کر آگے پڑھ دیں گے، تو جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا یوم الدین۔ اس کو ہم نے زور ڈال کر کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، جیسے ربل ویسے ہی یومد، ربی کی جو با ہے نا اور مدی کی جو دال ہے، یہ دونوں حروف بالکل سیم ہیں، کیونکہ یہ جو دونوں حروف ہیں یہ دونوں حروف قلقلہ میں سے ہیں، تو حروف قلقلہ والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم زور ڈال کر پڑھتے ہیں، تو جب ان کے اوپر تشدید آ جائے گی تو مزید ان کے اوپر ڈبل زور ڈل جائے گا، جیسے یوم الدین۔ اب دال کے اوپر تو ہم نے یعنی کہ یہ سارا کچھ کر دیا، یعنی کہ جو بھی اس کے اوپر لاگو ہونے تھے اس کے قاعدے وہ کر دیے۔ اب آگے یا، اب یا کون سی ہے؟ یہ حروف لین والی یا ہے یا مدہ والی ہے، تو اس کے نیچے پیچھے والا حرف اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے اوپر اگر زبر ہوئی تو یہ جو ہے لین والی ہوگی، اگر اس کے نیچے زیر ہوئی تو پھر یہ کون سی ہوگی؟ یہ ہوگی مدہ والی۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا ساکن کے پیچھے جو دال ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس کو ہم کہیں گے یا مدہ والی ہے، تو یا مدہ والی کو کیسے پڑھتے ہیں؟ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، تو جب ہم دال کو پڑھیں گے تو دال کو ساتھ ملا کر دال کو بھی لمبا کریں گے، یا کو بھی لمبا کریں گے، اور آخر میں نون پڑھ دیں گے۔ اگر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے ملا کر پڑھیں گے تو نون کے نیچے زیر جو ہے یہ رہے گی، جیسے مالکی یوم الدین، اگر ملا کر پڑھیں گے تو مالکی یوم الدین ایاک، پھر ہم سانس نہیں توڑیں گے، اگر سانس توڑ دیا تو ہمیں پھر سے نون کو ساکن کرنا پڑے گا، ساکن کر کے پھر اس کو ہم پڑھیں گے یوم الدین، پھر آیت ختم ہو جائے گی۔ اب نیکسٹ آیت جو ہے چوتھی آیت، وہ ایسے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا کے اوپر جو ہے تشدید آ رہی ہے، تو تشدید کو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟ تشدید کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، تو پہلی مرتبہ ہم ساکن کر کے یعنی کہ ای، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر زبر ہے تو اس کے اوپر زبر ڈال کے پڑھیں گے، جیسے ای اور یا کا، یا کا، جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا یا کا۔ اب آگے یا کے آگے کیا ہے؟ یا کے آگے الف ہے، الف کون سا ہے؟ یہ الف مدہ والا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الف مدہ والا۔ الف کے پیچھے یا پر زبر آ جائے تو اس الف کو مدہ والا الف کہتے ہیں، یعنی یہ الف مدہ والا ہے، تو جو الف مدہ والا ہے اس کو لمبا کرتے ہیں، تو اس لیے جو یا ہے اس کو بھی ساتھ میں لمبا کریں گے، ایاک۔ اگر کاف کے اوپر زبر ہے تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے۔ آگے آ گیا نعبدو، تو نعبدو کو ہم بالکل نارمل طریقے سے پڑھیں گے، بالکل آسان لفظ ہے تو اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بس اس کے اندر عین ہے، تو عین کو ہم نے بالکل گلے سے ادا کرنا ہے، جس طرح گلے سے ہم ہا اور ہا کو ادا کرتے ہیں اسی طرح ہم عین کو بھی ادا کریں گے۔ عین کو ادا کریں گے، اس کے بعد وَإِيَّاكَ، جس طرح ہم نے پہلے ایاک پڑھا اسی طرح ہی ہم دوسری بار وَإِيَّاكَ پڑھیں گے، کیونکہ جو اس کے اوپر قاعدے لاگو ہو رہے ہیں وہی اس کے اوپر ہوں گے، تو اس کو ہم سمجھانے کی اب ضرورت نہیں ہے، تو وَإِيَّاكَ کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے ہم نے ایاک کو پڑھا ہے۔ آگے نستعین، تو نستعین پر ہم دیکھتے ہیں کون کون سے قاعدے اس کے اوپر پڑھیں گے، تو اس کے اوپر سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو بالکل ویسے پڑھنا ہے، نون کے اوپر زبر ڈال کے پڑھنا ہے، تو نون کے اوپر زبر ڈال دیا، اب آگے سین ساکن ہے تو نون کو سین کے ساتھ ملا دیں گے، جیسے نس۔ اب نس جب کریں گے تو سین کی سیٹی کی آواز نکلے گی، سیٹی کی آواز نکال کر سین کو پڑھنا ہے، جیسے نس۔ آگے تا، تو تا کے اوپر زبر ہے تو اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے، زبر زیر پیش کو کیونکہ لمبا نہیں کرتے، تو نستا بن جائے گا۔ آگے عین، نستعین، اب عین کو بالکل ویسے ہم نے جیسے ہم نے پہلے ادا کیا عین کو ویسے گلے سے ادا کرنا، جس طرح ہا کو ہم ادا کرتے ہیں۔ عین اور ہا جو ہیں یہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، گلے کا درمیان والا جو حصہ ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم عین اور ہا ادا کرتے ہیں تو یہاں پر وائبریشن ہوگی، یعنی کہ یہ یہاں سے بولے گا، گلے سے آواز آئے گی، جہاں سے ہم بول رہے ہوں گے وہاں سے ہم جو بھی لفظ نکالیں گے اس
جگہ سے وائبریشن ہوگی. جیسے ہمارا موبائل جو ہوتا ہے وائبریشن کرتا ہے، ویسے ہمارا گلا بھی وہاں سے وائبریشن کرے گا. تو نستعین، اب عین کو جہاں سے اس کا ادا کرنے کا حق ہے وہاں سے ادا کرنا، یعنی کہ گلے کے درمیان سے ہم نے ادا کرنا ہے اس کو. تو آگے یا، تو یا یہ مدہ والا ہے، کیوں پتہ لگا ہمیں، کیسے پتہ لگا کہ یہ یا مدہ والا ہے؟ کیونکہ اس کے نیچے جو پیچھے والا حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ یا جو ہے یہ مدہ والا ہے. تو ہم پڑھیں گے نستعین، عین کے آگے جو یا ہے یہ مدہ والا ہے، تو اس لیے ہم عین کو بھی لمبا کریں گے. تو عین کو لمبا کر کے پڑھیں گے، آگے یا کو بھی لمبا کریں گے، آگے نون آ جائے گا تو نون کو ہم بالکل ساکن کر کے پڑھ دیں گے، تو نستعین بن جائے گا، اور نون کے اوپر پیش ہے. تو اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا نستعین اہدنا الصراط. لیکن اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے نستعین اہدنا الصراط. جو حمزہ ہوگا یہ وصل کلام میں گر جائے گا، یعنی کہ ملانے کی صورت میں یہ گر جائے گا. لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو یہ وقف کرنے کی صورت میں نہیں گرے گا، بلکہ نون کو ہم ساکن کر دیں گے اور یہ بن جائے گا نستعین. آج کی جو کلاس ہے یہاں تک کی ہو جائے گی. تو آج میں آپ کو اب تھوڑا سا طرز میں سنا دیتا ہوں یہ جو ساری ہم نے پڑھی ہے ابھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ کلاس جو ہوگی اس میں ہم سورۃ الفاتحہ بھی پڑھیں گے. اگر ٹائم بچا تو اگلا رکوع بھی ہم سٹارٹ کر لیں گے، یعنی کہ سورۃ البقرہ بھی ہم سٹارٹ کر لیں گے.